جانشین فقر ملت ہیں اور پھر اس جامعہ کے فیض یافتہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب سادات کرام جہاں نہ ہو میں پھر پوری ہوتی ہے، ان کا تشریف لانا یہ سونے پر سواگا ہے۔ یہاں علماء کرام کا ایک چرمٹ ہے، پیر سعید احمد نقشبندی صاحب اور پیر داؤد احمد چشتی سلطانی صاحب۔ میں کس کا ذکر کروں چونکہ ان کے صاحبزادگان 3 ہیں، کل 2 ہمارے ساتھ تھے، پیر سعید نقشبندی صاحب تیسرے تھے، تو 3 کے حوالوں سے میں 3 ہی میں گفتگو کروں گا، چونکہ تیمم کے فرائض بھی 3 ہیں اور غسل کے فرائض بھی 3 ہیں اور ترمیم کی بھی قسمیں 3 ہیں اور اسم کے بھی 3 ہی قسمیں ہیں، اور جو قبر میں سوال ہوں گے وہ بھی 3 ہی ہوں گے۔ ان سوالوں کی تیاری کے لیے یہ عرس مبارک پر آپ کو ایک فکر دی جا رہی ہے کہ ان سوالوں کی تیاری کی، اور ان سوالوں میں لازمی سوال تیسرا ہے، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، ماضی استمراری ہے، تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ مجھ سے قبل ہزاروی صاحب، یہاں چشتی صاحب، نقیبی حضرات، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز تھا۔ ہزاروی صاحب خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، نسبت کے حوالے سے خانقاہ سلطانیہ ایوبیہ، یہ جو سامنے لفظ لکھی ہوئی ہے یہ بھی 3 ہی ہیں، الف لام میم میں بھی 3 ہی حروف ہیں، کیونکہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اللہ کے ولی کے آستانے پر آئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے ولی کی شان تو بڑی ہے، میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے ولی کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی بیڑا پار کر دیا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، بنی اسرائیل میں وہ شخص دیا جس نے 99 نہیں بلکہ 37 پوری کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو بلکہ بنی اسرائیل میں وہ شخص بھی تھا جس کے متعلق، جس کی نسبت بلکہ اس اللہ کے ولی کے ساتھ ایک جانور کی نسبت تھی جس کو کہتے ہیں بقر۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کی نسبت اللہ کے ولی کی ساتھ جو جانور تھا، اس سورت کی نسبت اس جانور کی نسبت سے سورہ بقرہ کر دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ پتہ نہیں لگتا تھا قادر کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کے بتا دیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے مجھے ماننے والوں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ فرمایا گائے کو ذبح کرو، لمبا واقعہ کون سی گائے کو ذبح کرنا، فرمایا گائے کو ذبح کرو۔ فرمایا اس گائے کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، اس گائے کے گوشت کو مردے کا ساتھ لگاؤ، اللہ کے ولی کے ساتھ اس گائے کی نسبت تھی، اس کا گوشت مردے کو لگا دیا گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر بنی اسرائیل کے ولی اس ولی کے ساتھ جس گائے کی نسبت ہے وہ گائے مردے کو زندہ کر رہی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عزیز میں مقبول و منظور فرمائے۔